السلام علیکم۔ آج کی کہانی نواب واجد علی شاہ اوت کے آخری حکمران۔ 19ویں صدی کا ہندوستان سیاسی تبدیلی میں تھا۔ اوت اس دور کے خوشحال خطہ تھا۔ لکھنؤ اپنی تہذیب کے لیے مشہور شہر تھا۔ یہاں ادب، موسیقی، رقص، شاعری پنپتی رہی۔ بازار میں دستکار اپنی ہنر مندی دکھاتے تھے۔ محلے میں علمی مجالس منعقد ہوتی رہتی تھی۔ شہر کی زندگی رنگین اور پررونق تھی۔ اس اوت کے حکمران واجد علی شاہ تھے۔ وہ فن لطیفہ سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ شاعری، موسیقی اور کھیٹوں ان کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ وہ خود بھی شاعری کرتے تھے۔ ان کی طبیعت میں نرمی نمایاں تھی۔ وہ سخت جنگی مزاج کے حکمران نہ تھے۔ انہیں تہذیب و فن سے محبت تھی، مگر ان کے زبان میں حالات بدل رہے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی طاقت بڑھا رہی تھی۔ برطانوی حکام مختلف ریاستوں پر نظر رکھے ہوئے تھے اور بھی ان کی دلچسپی کا مرکز تھا۔ کمپنی کے سیاسی مفادات مسلسل بڑھ رہے تھے۔ حکمران پر مختلف الزامات لگائے جا رہے تھے۔ ریاستی معاملات میں مداخلت بڑھ رہی تھی۔ واجد علی شاہ نے تخت سنبھالا تو اور پہلے ہی دباؤ میں تھا بہت۔ برطانوی حکومت انتظامی کمزوریوں کی شکایت کرتی، وہ اوت کی حکومت کو ناکام کہتے۔ واجد علی شاہ اپنے انداز میں حکومت کرتے۔ وہ فنون اور عوامی زندگی سے جڑے تھے، مگر سیاسی خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ لکھنؤ میں ایک الگ تہذیبی دنیا تھی۔ شاعر اپنا اشعار پیش کرتے تھے، محفلوں میں موسیقار نئے لرات ترتیب دیتے تھے، فنکار مختلف داستانیں اسٹیج پر دکھاتے تھے۔ واجد علی شاہ ان سرگرمیوں کی سرپرستی کرتے۔ ان کے دربار میں فن کو عزت تھی۔ یہ ماحول پورے ہندوستان میں موجود تھے، مگر ہر خوبصورتی کے پیچھے خطرات بھی تھے۔ برطانوی حکام اوت کے انتظام پر سوال اٹھاتے، وہ کہتے ریاست میں بد نظمی ہے، بہت بڑھ گئی ہے۔ واجد علی شاہ اپنے دفاع میں ڈال دیتے۔ وہ اپنی ریاست کی خود مختاری چاہتے تھے، مگر طاقت کا توازن بدل چکا تھا۔ کمپنی کا مضبوط فوج موجود تھی۔ اوت کے عام لوگ بھی مختلف رائے رکھتے تھے۔ کچھ لوگ شاہی تہذیب سے خوش تھے، کچھ انسانی مسائل سے مشران بھی تھے۔ رسانوں و ٹیکس، مقامی افسران کی فکر، شہری روزگار اور امن چاہتے تھے۔ ریاست کو مضبوط انتظام کی ضرورت تھی۔ یہ چیلنج واجد علی شاہ کے سامنے تھا۔ ایک دن دربار میں اہم خبر پہنچی۔ برطانوی حکام اوت کے معاملات دیکھ رہے تھے۔ وزیر نے بادشاہ کو خبر دیا کہ ہمیں انتظام مزید مضبوط کرنا چاہیے۔ واجد علی شاہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہمیں عوام کی مشکلات معلوم کرنی چاہیے، صرف دربار کی بات کافی نہیں ہوتی۔ انہوں نے مختلف علاقوں کی رپورٹیں منگوائی، رسانوں کی حالت جاننے کے لیے نمائندے بھیجے، بازاروں کے نرخ معلوم کیے گئے، افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ کچھ شکایت واقعی درست تھی، کئی علاقوں میں انتظام کمزور تھا۔ واجد علی شاہ نے اصلاحات شروع کر دی، مگر وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ برطانوی دباؤ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا تھا۔ کمپنی کے نمائندے نئی شرائط پیش کرتے تو اوت کی خود مختاری پہلی موجود تھی۔ حکمران کے لیے ہر فیصلہ مشکل تھا۔ وہ جنگ نہیں چاہتے تھے بلا وجہ، وہ اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی طبیعت میں جنگی جوش نہیں تھا، مگر اس کا مطلب بزدلی نہ تھا۔ وہ خونریزی سے بچنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے جنگ کا نقصان عوام اٹھاتی ہے۔ یہ سوچ انسانی ہمدردی سے جڑی تھی، لیکن سیاست ہمیشہ نرم مزاجی سے نہیں چلتی، کبھی طاقت بھی دکھانا پڑتا ہے۔ برطانوی حکام نے آخر کار اوت پر قبضہ کیا۔ 1856 میں اوت کو برطانوی راج میں شامل کیا۔ واجد علی شاہ کو معزول کر دیا گیا۔ یہ خبر لکھنؤ کے لیے بڑا صدمہ تھی۔ لوگ اپنے حکمران کی جدائی پر افسردہ تھے۔ شاہی خاندان کے لیے بھی مشکل وقت تھا۔ واجد علی شاہ کو لکھنؤ چھوڑنا پڑے گا۔ وہ کلکتہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ سفر ان کی زندگی کا ہر بڑا موڑ تھا۔ جس شہر میں انہوں نے برسوں گزارے، وہ شہر میں اب ان سے دور ہو گیا۔ لکھنؤ کے لیے پیچھے رہ گئی۔ شاہی محفلیں یاد بن گئیں، مگر ہمت نہ ہاری۔ کلکتہ پہنچ کر انہوں نے اپنی نئی زندگی شروع کی۔ مٹا پہ انہوں نے قائم کیا۔ وہاں بھی انہوں نے تہذیبی سرگرمیاں جاری رکھی۔ شاعری اور موسیقی ان کے ساتھ رہی۔ انہوں نے اپنے ماحول کو زندہ رکھا۔ انہوں نے اہل فن کو قریب رکھا۔ ان کے دل میں لکھنؤ زندہ تھا۔ ان کے ساتھ آنے والے لوگ بھی تھے، فنکار، شاعر اور خدمتگار شامل تھے۔ نئی جگہ پر بھی محفل قائم ہوئی۔ لوگ اوت کی یاد تازہ کرتے تھے۔ موسیقی کی آواز دوبارہ سنائی دیتی تھی۔ شاعری کی مجلس بھی منعقد ہوتی تھی۔ یہاں میٹھا برج میں ایک نیا لکھنؤ بنا۔ واجد علی شاہ نے فنون کو سہارا دیا۔ وہ خود بھی مختلف فنون میں دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے تخلیقی کام کیے۔ ان کا تخلص اختر تھا۔ انہوں نے اردو شاعری میں کام کیا۔ ان کی ادبی دلچسپی وسیع تھی۔ وہ فنکار کی قدر جانتے تھے۔ ان کے عہد کا ایک اہم پہلو کتھک رقص کی سرپرستی بھی تھا۔ لکھنؤ کے کتھک روایت نے ترقی کی۔ موسیقی میں نئی ترکیبیں سامنے آئیں۔ ڈرامے پیشکش بھی مقبول ہوئی۔ شاہی سرپرستی میں فنکاروں کو زیادہ موقع فراہم ہوا۔ یہ ثقافتی ورثہ بھی بعد میں زندہ رہا۔ واجد علی شاہ کی زندگی
سے ایک سوال، کیا اچھا انسان اچھی حکمرانی کرتا ہے؟ اس کا جواب آسان نہیں تھا۔ حکمران کے لیے محبت کے ساتھ نظم چاہیے، فن کی قدر اس کے ساتھ انتظام بھی ہے، نرم دل ہونے کے ساتھ فیصلہ ضروری ہے۔ یہ توازن ہر حکمران کے لیے اہم تھا۔ ان کے ذمے سیاسی خطرات بڑھ رہے تھے، مگر دربار کی سرگرمی بھی جاری رکھی تھی۔ یہ تضاد کی ان کے عہد کی نمایاں بات تھی۔ ایک طرف تہذیب اپنے عروج پر تھی، دوسری طرف سیاسی خود مختاری کم ہو رہی تھی۔ ایک طرف محفلیں تھی، دوسری طرف ریاستی طاقت آہستہ سے چھن رہی تھی۔ کئی مورخین ان کی حکمرانی کو بحث کرتے تھے، کچھ ان کی فن پروری کی تعریف کرتے، کچھ اسلامی کمزوریوں کی تنقید کرتے۔ تاریخی شخصیت کو دونوں پہلوؤں سے دیکھنا تھا۔ صرف تعریف بھی درست تصویر نہیں دیتی تھی، صرف تنقید بھی مکمل حقیقت نہیں تھی۔ تاریخ ہمیشہ کئی پہلو دیکھتی ہے۔ واجد علی شاہ کے زمانہ اور برطانوی سیاسی نظام کے دباؤ میں تھا۔ کمپنی پہلے کی کئی معاہدے کر چکی تھی، اور کی فوج بھی محدود تھی۔ برطانوی فوج بہت منظم تھی، سیاسی دباؤ کا مقابلہ مشکل تھا، اس لیے قبضہ روکنا ضرور آسان تھا۔ جب معذوری کا فیصلہ کی ہوا، واجد علی شاہ نے مزاحمت کے بجائے اپنے عوام کو تحفظ کو ترجیح دی۔ انہوں نے برطانوی حکام سے گفتگو کی، وہ اپنی ریاست کے لیے انصاف چاہتے ہیں، مگر فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا، انہیں اور سے روانہ ہونا پڑا۔ ان کی جانے سے لکھنؤ بدل گیا، شاہی سرپرستی ختم ہونے لگی، کئی فنکاروں کو نئے مراکز تلاش کرنا پڑ گیا، درباری نظام بھی ختم ہو گیا، لیکن فن مکمل طور پر ختم نہ ہوا۔ فنکاروں نے اپنی روایت آگے بڑھائی، لکھنؤ کی تہذیب نئی شکل اختیار کر کی۔ 1857 کی بغاوت نے حالات بدل دیا، اور میں برطانوی حکومت کے خلاف مزاحمت ہوئی۔ لکھنؤ اس جدوجہد کا مرکز بنا۔ بیگم حضرت محل نے اہم کردار ادا کیا۔ واجد علی شاہ کی اہلیت، انہوں نے اپنے بیٹے کی جانب برطانوی اقتدار کے خلاف قیادت کی۔ واجد علی شاہ اس وقت کلکتہ میں تھے، وہ براہ راست لکھنؤ میں موجود نہ تھے، مگر ان کے خاندان کی تاریخ بدل گئی۔ بیگم حضرت محل نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا۔ یہ واقعہ اور کی سیاسی تاریخ میں بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ انہوں نے عوامی مزاحمت کی نئی قوت دی۔ واجد علی شاہ کی زندگی کا دوسرا پہلو جلاوطنی میں انسان کی کیفیت دکھاتا تھا۔ اپنے شہر سے دور رہنا آسان نہ تھا، اپنی سلطنت کھونا بھی معمولی بات نہ تھی، مگر انہوں نے اپنی شناخت نہیں چھوڑی۔ انہوں نے اپنے فن کو زندہ رکھا، انہوں نے اپنی ماضی کو تخلیق میں بدلا۔ میٹھا برج میں ان کا محل قائم ہوا، وہاں مختلف تہذیبی سرگرمیاں ہونے لگیں، اور اس کے کھانے بھی تیار کیے جاتے تھے، موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی تھی، شاعری کی مجلس بھی قائم رہی، فنکاروں کو دوبارہ سرپرستی ملی۔ یہ جگہ ایک ثقافتی مرکز بن گیا۔ اس سے اہم سبق ملتا ہے کہ انسان کی جگہ بدلنے سے اپنی پہچان نہیں کھوتا، اگر ارادہ مضبوط ہو تو روایت زندہ رہتی ہے۔ واجد علی شاہ یہی کوشش کی، انہوں نے اپنی تہذیب کا نیا مقام دیا، نئی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ ان کی اہم ثقافتی میراث تھی۔ ان کی شاعری میں کئی جذبات ملتے ہیں، وطن سے محبت، جدائی نمایاں تھی، زندگی کے تار چڑھاؤ بھی موجود تھے۔ فن ان کے لیے اظہار کا ذریعہ تھا۔ آپ لوگ اپنے دل کی بات شاعری میں کرتے، موسیقی کے ذریعے احساس بیان کرتے، اس طرح فن ان کا سہارا بنا۔ ایک فرضی منظر تصور کرے، ایک نوجوان فنکار میٹھا برج پہنچا، اس نے بادشاہ سے کام مانگا، اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔ واجد علی شاہ نے ان کی بات سنی، اس نے کہا اپنی صلاحیت کو زندہ رکھو، محنت کرو، عزت خود ملے گی۔ نوجوان نے پوچھا فن سے روزگار ملے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا محنت سے ضرور ملے گا۔ فنکار نے کئی ماہ مشقت کی، اس کی اصلاح میں نکھار آیا، ایک محفل میں اسے موقع ملا، لوگوں نے اس کی تعریف کی، اس کی زندگی بدلنے لگی۔ یہ چھوٹا واقعہ بہت ایک بڑا سبق دیتا ہے کہ سرپرستی سے دولت نہیں دینا نہیں ہوتی، کسی کی صلاحیت پہ اعتماد بھی سرپرستی ہے۔ ایک موقع پر کسی کی زندگی بدل سکتی، تو ایک استاد کا مشورہ راستہ دکھا سکتا ہے۔ واجد علی شاہ نے فنکاروں کو یہی راستہ دیا۔ مواقع نے کئی روایت کو زندہ رکھا۔ ان کے دور کا ایک اور پہلو لکھنؤ کی تہذیبی زبان و آداب تھے۔ گفتگو میں شائستگی کو اہمیت دی جاتی تھی، مہمان نوازی کو عزت حاصل تھی، لباس میں نفاست دکھائی دیتی تھی، کھانے بہت مخصوص ذائقے مشہور تھے۔ شہر کی شناخت ایک مکمل تہذیب تھی، یہ تہذیب سے محدود نہ تھی، بازار میں بھی ان کے اثرات تھے۔ شاعر اور فنکار عوام مقبول تھے، دستکار اپنی مہارت کے لیے مشہور تھے، مختلف خاندان فنون سے وابستہ تھے۔ لکھنؤ کی شناخت کئی نسلوں تک بنی رہی۔ واجد علی شاہ نے سرپرستی کی، مگر حکمرانی میں تہذیب کافی نہیں ہوتی ہے، ریاست کے لیے مضبوط انسان ضروری ہوتا ہے، محصولات کی نگرانی بھی ضروری ہوتی ہے، فوج کی تربیت بھی ضروری ہوتی ہے، افسران کی جواب دہی بھی لازمی ہے، قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، یہ اصول ہر زمانے کے لیے اہم ہے۔ واجد علی شاہ کی زندگی ایسے توازن کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ وہ فنون سے محبت کرتے تھے، وہ نرم مزاج بھی تھے، مگر سیاسی ماحول سخت تھا،
کمپنی کی طاقت مسلسل بڑھ رہی تھی. عود کو مضبوط سیاسی حکمت درکار تھی. ان کی معذوری سے ذاتی نقصان یہ عود کی خود مختاری کا نقصان تھا. ایک ریاست اپنے فیصلے خود نہ کر سکی، بیرونی طاقت نے انتظام سنبھال لیا. اس واقعے نے لوگوں کو متاثر کے بعد میں 1857 کی مزاحمت سامنے آئی. عود کی عوام نے سخت رد عمل دکھایا. بیگم حضرت محل کی جدوجہد بھی اہم. انہوں نے لکھنؤ میں مزاحمت کی قیادت کی، اپنے خاندان کے لیے عود کے لیے لڑی. اس واقعے نے ایک مثال قائم کی اور تیزی سے سیاسی جدوجہد میں سامنے آئے. عود کی تاریخ مزید اہم ہوگی. واجد علی شاہ نے اپنی زندگی کے آخری کلکتہ میں گزارا، وہیں انتقال ہوا. ان کی وفات 1887 میں ہوئی. وہ اپنی محبوب ریاست واپس نہ جا سکے، مگر ان کی تہذیبی میراث باقی رہی. آج بھی لکھنؤ کی موسیقی ان کے عہدے، ان کے عہد کے اثرات محسوس ہوتے ہیں. کتھک کی روایت بھی ان سے جڑی رہتی ہے. لکھنؤ گھرانے کی تاریخ میں ان کا کردار موسیقی اور ان کے حوالے سے بھی اہم ہے. ان کی سرپرستی نے فنکاروں کو سہارا دیا. یہ ثقافتی کاموں کی بڑی میراث ہے. وراثت ختم ہوئی مگر تہذیب باقی رہی. یہ کسی بھی فنکار کے لیے بڑی کامیابی ہے. ان کی زندگی میں ہمیں برداشت سکھاتی ہے. اقتدار چھین جائے تو انسان ختم نہیں ہوتا. اگر کتاب باقی تو راستہ رہتا ہے. اگر علم باقی ہو تو امید رہتی ہے. اگر فن باقی ہو تو شناخت رہتی ہے. اگر محبت باقی رہتی ہے تو تعلق باقی رہتا ہے. واجد علی شاہ نے یہی ثابت کیا. ان کی زندگی سے حکمران کے لیے سبق: عوام کی حالت مسلسل معلوم کرنی چاہیے، انتظامی کمزوری ہر وقت دور کرنی چاہیے، بیرونی طاقت کے عزائم سمجھنے چاہیے، فوجی ادارے مضبوط رکھنے چاہیے، مشاورت میں مختلف رائے سننی چاہیے. ریاستی خود مختاری کے لیے درندی سے ضروری ہے. عام لوگوں کے لیے بھی سبق موجود ہے. اپنی ثقافت کو مضبوط رکھنا ضروری ہے. مشکل وقت میں اپنی پہچان نہ چھوڑیں، ہنر سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. نوجوانوں کی صلاحیتوں کو موقع دیں. تہذیب صرف ماضی کی چیز نہیں ہوتی، اسے ہر نسل آگے بڑھاتی ہے. واجد علی شاہ ایک پیچیدہ تاریخی شخصیت. ان کے عہد میں سعادت الفاظ سے اچھے یا برا کہنا کافی نہیں. ان کے فنون سے محبت سے حقیقت تھی. ان کے نظام پر تنقید بھی موجود تھی. ان کے سیاسی حالات انتہائی مشکل تھے. ان کی میراث ثقافتی طور پر اہم رہی. عود کی کہانی بھی اس طرح صرف بادشاہ کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک تہذیب کے سفر کی داستان ہے. یہ اقتدار اور فن کا تعلق ہے. یہ سیاسی طاقت اور ثقافتی قوت کا فرق ہے. یہ جلال الدین اور شناخت کا داستان ہے. یہ یاد اور ورثے کی کہانی ہے. جب انسان اپنے تخت کھو دیتا ہے تو اپنی عزت بھی کھوتا ہے. ضروری ہے. یہ بات واجد علی شاہ نے دکھائی. انہوں نے نئی مقام پر زندگی بنائی، اپنی دلچسپیوں دوبارہ زندہ رکھا، اپنے قریبی لوگوں کو سہارا دیا اور تہذیبی روایت کو آگے بڑھایا. ایک بادشاہ کی اصل میراث کیا ہے؟ صرف محل اور خزانے نہیں ہوتے بادشاہ، بلکہ وہ اثر جو نسلیں یاد رکھیں. واجد علی شاہ کا ثقافتی اثر باقی رہا. ان کی موسیقی آج بھی یاد کی جاتی ہے. ان کی شاعری بھی تحقیق کا موضوع ہے. ان کا لکھنؤ آج بھی زندہ ہے. یہ داستان ہمیں ایک گہرا سبق دیتی ہے. اقتدار عارضی ہوتا ہے، کردار باقی رہتا ہے، محل ختم ہو جاتا ہے، تہذیب زندہ رہتی ہے، دولت ختم ہو سکتی ہے، ہنر باقی رہتا ہے، ریاست چھن سکتی ہے، شناخت باقی رہتی ہے. اگر انسان اپنی اقدار محفوظ رکھے تو شکست بھی مکمل شکست نہیں ہوتی. واجد علی شاہ کی زندگی اس حقیقت ایک خوبصورت مگر دردناک مثال ہے. انہوں نے سلطنت کھوئی مگر فن نہیں، انہوں نے شہر کھویا مگر شناخت نہیں، انہوں نے اقتدار کھویا مگر تخلیق نہیں، انہوں نے جلاوطن دیکھی مگر امید نہ چھوڑی. یہی ان کی زندگی کا روشن پہلو ہے. کہانی کا سبق: اقتدار ہمیشہ انسان کے پاس نہیں رہتا. اچھے کردار مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں. فن اور انسان کی پہچان، تہذیب نسلوں کے مشترکہ امانت بھی ہوتی ہے. ریاست کے لیے مضبوط نظام بہت ضروری ہے. صرف نرم مزاجی حکمرانی کے لیے کافی نہیں. عوام کی خدمت حکمران کی بنیادی ذمہ داری ہے. بیرونی خطرات کو ہر وقت سمجھنا چاہیے. ہمیشہ مشکل حالات میں اپنی شناخت نہیں چھوڑنی چاہیے. کسی فن کی حوصلہ افزائی بڑی نیکی ہے. ماضی سے سبق لے کر مستقبل سنبھالیں. اور واجد علی شاہ کی داستان یہی سکھاتی ہے.